بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سبق ہے سود کی حرمت۔ چلتے ہیں اس کے مشقی کام کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت۔ کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت کے احکام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک لائن کا اس میں اور اضافہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس پر گواہ بننے اور لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، سود کے دنیاوی و اخروی نقصانات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے دنیاوی نقصانات ہو گئے۔ اس کے اخروی نقصانات جو ہیں وہ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 3، سود کے کوئی سے 4 معاشرتی نقصانات تحریر کریں۔ سود کے معاشرتی نقصانات جو ہیں جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، سودی لین دین کی ممانعت کی حکمت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ مالدار کے مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن غریب کی غربت اور پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے شارٹ کوشچن آنسر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے لانگ کوشچن کی طرف، تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون لکھیں۔ تو مضمون لکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ آپ کو کرنا یہ ہے، ہیڈنگ کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے۔ ہم پہلی ہیڈنگ بنا لیں گے، سود کا معنی و مفہوم۔ تو شروع میں ہم سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، یہاں سے سود کا معنی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یہ اس کی معنی و مفہوم آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سود کی ممانعت، یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے۔ یہ سوال نمبر جو 4 مختصر تھا ہمارا، اس کو لکھیں گے۔ پھر آیات میں سے ہم چند آیات کو لیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس صفحے میں سے بھی ہم پیراگراف لیں گے، جس سے جو ہمارے شارٹ کوشچن تھے ان کو یہ پورا پیراگراف شروع والا، پھر اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے اس کا بھی ہم بیچ میں اضافہ کریں گے، اور جو مختصر سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے اس سوال کو مکمل کریں گے۔ اور آخر کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، یہ والا پیراگراف اس کے اندر شامل کریں گے۔
اور اس کے بعد لاسٹ جو آخر میں اس کے نقصانات بتائے گئے تھے، سوال نمبر 2 حرام طریقے سے کمایا گیا، یہ والا سوال بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے، تو اس طریقے سے ہمارا یہ مختصر تفصیلی جواب جو ہے وہ مکمل ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تیار کریں۔ تو ہیڈنگ کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو یہ ہمارا کام سوال جو ہے وہ مکمل ہوگا۔